بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انڈرسٹینڈ اسلام ود آرگومنٹس پارٹ 11۔ بہت دو زبردست کوشچن لے کر آیا ہوں۔ پہلا، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ بہت ٹپیکل ہے، اس کے بارے میں بہت غلط باتیں بھی کی جاتی ہیں کہ نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ باتھ روم میں بھی ہے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں بھی کی جاتی ہیں۔ اور کیا اللہ تعالیٰ عرش پر ہے؟ اور اگر عرش پر ہے کوئی، اللہ عرش پر، اس کا مطلب تو یہ ہو کر نعوذ باللہ عرش اللہ سے بڑا ہوا، تبھی تو اللہ تعالیٰ اس پہ موجود ہے۔ لیکن میں نے اس کا بہت زبردست آپ کو جواب دوں گا، آپ کو بہت اچھا لگے گا، انشاءاللہ کنونس کروں گا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے۔ اور دوسرا کویشچن ہے کہ اگر ایک شخص کافر خاندان میں پیدا ہوتا ہے تو اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ وہ ساری عمر کافر رہا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے کیوں اس کا حساب کتاب لے گا؟ دیکھیں، پہلے سوال کا جواب، اللہ تعالیٰ کہاں ہے۔ قرآن پاک میں جو آپ نے پڑھا ہے ثم استوى علی العرش، اللہ تعالیٰ عرش پر مکین ہوا، جلوہ گر ہوا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا عرش کوئی مکان ہے؟ نہیں، عرش مکان نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر عرش مکان ہوتا تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ مکین ہے، مکان ہمیشہ مکین سے بڑا ہوتا ہے۔ اور پھر جب عرش نہیں تھا، اللہ تو تب بھی موجود تھا، تو پھر اس وقت اللہ کہاں تھا؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بلا مکان ہے، بلا جسم ہے، بلا جہت ہے اور بلا کیفیت ہے۔ کسی مکان میں نہیں رہتا، جسم کے ساتھ نہیں ہے، اس کی کوئی سمت نہیں ہے، جہت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مشرق میں بھی ہے، مغرب میں، شمال میں بھی ہے، جنوب میں بھی، اور بلا کیفیت بھی ہے۔ ہر جگہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، ہم سب کا عقیدہ ہے۔ ہر جگہ سے مراد لا مکان ہے، لا مکان۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا ایک کنفیوژن جو آتی ہے، دو باتیں جو آپ کو دلیل دینے لگا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں، اس طرح کی غلط باتیں جو کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ واش روم میں موجود ہے۔ دیکھیں، آپ مجھے بتائیں کہ حافظ قرآن، قرآن اس کے دل میں ہوتا ہے؟ میں خود الحمدللہ حافظ قرآن ہوں، تو حافظ قرآن کے دل میں قرآن ہے، کیا آپ قرآن کو باتھ روم میں لے جا سکتے ہیں؟ نہیں، آپ تو باتھ روم میں جا کے قرآن پاک کی کوئی آیت بھی نہیں پڑھ سکتے۔ حتیٰ کہ اگر موبائل پہ قرآن پاک کی کوئی آیت کوئی لگی ہے کوئی، تو وہ بھی آپ واش روم میں نہیں لے کے جا سکتے۔ تو جو حافظ قرآن ہے، جس کے دل میں قرآن ہے، وہ تو باتھ روم میں جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو قرآن حافظ قرآن کے دل میں، وہ اس طرح کسی بک کی شکل میں نہیں ہوتا، وہ اس کے اندر پایا جاتا ہے، حفظ ہے، اس کو یاد ہے، بس۔ اب ایک اور زبردست جواب دیکھیں، چونٹی کی میں ایک مثال لے رہا ہوں۔ چونٹی ہمارے جسم پر یہاں پھرتی ہے، ہم یہاں سے وہ پھر کے ادھر آ جاتی ہے، یہاں سے ادھر آ جاتی ہے، یہاں سے ادھر آ جاتی ہے، ایسے جگہ جگہ پھرتی ہے۔ ایک چونٹی کے لیے ہمارے جسم میں بے شمار جگہ ہیں، چونٹی کہ اس انسان پہ بے شمار جگہ ہیں، کہیں چونٹی یہاں پہ ہوگی، یہاں پہ ہوگی، ادھر ہوگی، کدھر وغیرہ وغیرہ، ہمارے پورے باڈی پہ جسم میں چونٹی جب جائے گا، کہیں اس کے جسم پر بے شمار جگہ ہیں۔ ایک چونٹی کے لیے جگہیں بے شمار ہیں ایک ہی باڈی پر، لیکن اس انسان کے لیے وہ پورا جسم ایک جسم ہے۔ بالکل اسی طرح ہم ایک چونٹی کی مانند ہے، اور اللہ تعالیٰ، یوں سمجھے ہم کیا، یہ کائنات ہی پوری یہ ایک چونٹی کی مانند ہے کہ ہم، اور ایک باڈی ہے، ہم ایک چونٹی کی مانند ہم اس کو لے لیں۔ ہم سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ادھر بھی ہے، کہ ادھر بھی ہے، کہ ادھر بھی ہے، لیکن اللہ کے لیے پوری کائنات ایک جگہ ہے، اس کے لیے علیحدہ جگہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور پھر آپ اگر یہاں پہ کھڑے ہو کے دور سے نا ایک انسان کو دیکھ رہے ہو، تو آپ کو بہت دور سے نظر آ رہا ہے کہ وہ فرض کیا 1 میل سے چلا آ رہا ہے، لیکن اگر آپ دور بھی سے اس انسان کو دیکھیں تو آپ کہیں گے یہ لوگ اس سامنے چلا آ رہا ہے۔ بالکل۔ تو دوربین سے اگر آپ کو ایک چیز بہت نزدیک نظر آ سکتی دور کی، تو اللہ تعالیٰ کو یہ پوری کائنات ابتدا سے لے کر انتہا تک یہ پوری اس طرح ایک ہی چیز نظر آتی ہے، ایک ہی جگہ پر ساری نظر آتی ہے، کیونکہ اللہ بہت بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جیسے میں نے بتا دیا کہ سمپل یہ کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے،
اللہ تعالیٰ بلا مکان ہے، بلا جسم ہے، بلا جہت ہے، بلا کیفیت ہے. اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اور اللہ کا علم بھی ہر جگہ موجود ہے. علم بھی ہر جگہ موجود ہے. کوئی چیز خدا سے چھپی ہوئی نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی کسی نے کام کیا تو کیا اللہ نے نہیں دیکھا. اللہ تعالیٰ کا علم بھی ہر جگہ موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر جگہ اس طرح موجود ہے جس طرح ابھی میں نے آپ کے ساتھ قرآن پاک ایک حافظ قرآن کے دل میں ہوتا ہے. امید ہے کہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی. دوسرا، ایک انسان کافر گھرانے میں پیدا ہوتا ہے، اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ بھائی پہلا پوائنٹ تو یہ ہے، ایک انسان مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. اس کے لیے سیڑھیاں چڑھنا آسان ہو گیا، عمل کرنا آسان ہو گیا، اسلام پر عمل کرنا آسان ہو گیا. ایک انسان کافر گھرانے میں پیدا ہوا، اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ تو بات یہ ہے، خدا نے انسان کو عقل دی، شعور دیا، اچھے برے کی تمیز دی، حق کی تلاش انسان کو کرنے کا حکم ہے. میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ کوئی بھی انسان اس لیے مسلمان نہ ہو کہ وہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا. اس کا نقصان اگر اس لیے صرف مسلمان ہوگا کہ اگر کوئی بھی دہریہ آپ سے کوئی بات کرے گا وہ آپ کو کافر کر دے گا. اس کے بعد اتنی دلیلیں ہوں گی. آپ ہر چیز کو اسٹڈی کریں. اسی لیے میں نے یہ سلسلہ جو شروع کیا نا، انڈرسٹینڈ اسلام ود آرگومنٹ، اسی لیے شروع کیا کہ ہر چیز کو میں دلیل کے ساتھ بیان کر رہا ہوں کہ آپ شعور رکھتے ہیں، آپ سرچ کریں، عقل سے پرکھیں، یقین کریں، آپ حق پر پہنچ جائیں گے، اور آپ مسلمان الحمدللہ، اور آپ پھر پکے ڈٹ کے مسلمان ہو جائیں گے ود آرگومنٹس، ٹھیک ہے، اور دلیل کے ساتھ. اچھا، میں جو بات کر رہا تھا کہ ایک شعر ہے کہ ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے، اگر رسول نہ ہوتے تو صبح کافی تھی. کہ جو عقل والا ہوتا ہے نا، عقل صحیح رکھتا ہے، اگر رسول نہ بھی آتے تو یہ دنیا کو دیکھتا، کائنات کو دیکھتا، وہ یہ دیکھتا کہ ایک انڈے کے اندر جاندار کیسے بن گیا، ایک چھوٹے سے بیج سے اتنا بڑا درخت کیسے بنا ہے، ہم چلتے کس طرح ہیں، بارش کس طرح برستی ہے، اس کو برساتا کون ہے، رزق کہاں سے آتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بالیوں کے اندر دانے کون ڈالتا ہے. آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی بچے تھے، ستارے کو دیکھا تو بڑے ستارے کو کہ یہ میرا خدا ہے، کہ سوچ رہے تھے کہ کسی نے تو مجھے بنایا، یہ کائنات کسی نے تو بنائی ہے. چاند کو دیکھا تو کہنے کہ یہ اس سے بڑا ہے، اتنا روشن ہے، یہ میرا خدا ہے. پھر سورج کو دیکھا تو کہا ہاذا ربی ہاذا اکبر، یہ میرا رب ہے، یہ بہت بڑا ہے. گویا یہ انسان کو اللہ نے عقل دی ہے کہ انسان پرکھتا ہے. تو بالکل اسی طرح کہ اگر ایک کافر کے بارے میں ہے نا کہ آپ کافر گھرانے میں بے شک پیدا ہو تو آپ حق کی تلاش کریں. اس طرح مسلمانوں کے لیے بھی میں بولوں گا کہ حق کی تلاش لازمی کریں، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کوئی دہریہ اگر آپ سے بات کرے گا تو آپ کو بہکا نہیں سکے گا. ٹھیک ہے، دیکھیں خدا نے انسان کو عقل دی ہے، آپ ہر ایک کا مطالعہ کریں. اور اب آخری کوشچن پہ میں چھوٹی سی بات میں اس کو میں کروں گا کہ اس آدمی کا قصور جو کافر گھرانے پیدا ہو، اس میں اس کا کہ وہ کافر رہا، قصور یہ کہ اس نے حق کی تلاش نہیں کی. خدا نے اس کو عقل دی تھی، بس جو ماں باپ کو دیکھا، رشتہ داروں کو دیکھا، اسی پہ عمل پیرا رہا. یہ بھی تو بالکل وہ جو کفار مکہ تھے، یہ ان کا طریقہ کار ہے. وہ یہی کہتے تھے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو یہ کرتے پایا. تو دیکھیں، اگر میں اس کی مثال لیتا ہوں، آج کے دور میں جو گمراہ ہیں، یہ کسی وقت میں یہ پھر باپ دادا ہوں گے نا، تو ان کے جو نسل آگے چلے گی، جب خود اتنے گمراہ ہیں تو ان کی نسل تو آل اولاد تو اس سے کہیں گنا زیادہ گمراہ ہوگی. ٹھیک ہے، تو ایک دن ہم لوگوں نے بھی باپ دادا بننا ہے نا، ہماری اپنی جو آل اولاد ہے اس کا. تو اس لیے باپ دادا کے طریقے پر چلنا ٹھیک نہیں ہے، بلکہ آپ پرکھیں، مذاہب کو پرکھیں گے، آپ یقین کریں آپ جو ہے نا سیدھا راستہ پالیں گے. اور ایک بات بس یہاں پہ میں بات کر دوں، پوائنٹ اب یہ ہے کہ ہم کس مسلک پر ہوں، بریلوی بنے، سنی بنے، اہل حدیث بنے، شیعہ بنے، دیوبندی بنے، وہابی بنے، وغیرہ وغیرہ، ہم کیا بنے؟ اس کا سمپل میں جواب دوں گا، آپ جس مسلک پر ہیں اس مسلک پر رہیں. اللہ سے دعا کریں، یا اللہ اگر ہم سیدھے راستے پر ہیں ہمیں قائم رکھ اور قائم و دائم رکھ، اور اگر یا اللہ ہم سیدھے راستے پر نہیں ہیں تو یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، ہمیں حق کا راستہ دکھا دے، ہمیں وہ راستہ دکھا جس پہ تو ہم سے راضی ہو جائے. بس
آپ کبھی بھی پھر قصوروار نہیں ہوں گے۔ اسی طرح یہی بات ایک کافر بھی کہہ سکتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، اے میرے خالق، اگر اس کو پہچان نہیں، اے میرے خالق مجھے تیری پہچان نہیں ہے، لیکن میں جب دنیا کو دیکھتا ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے۔ اے بنانے والے، کائنات بنانے والے، مجھے اپنی پہچان کرا دے، مجھے سیدھا راستہ دکھا، مجھے شعور نہیں ہے۔ اور دنیا میں جتنے مذاہب ہیں، اے اللہ تعالیٰ یا اے خالق کائنات، اے مالک، جو ان میں سے صحیح مذہب ہے مجھے اس راستے پر چلا، مجھے میرے لیے وہ سہولتیں پیدا کر دے، مجھے وہ راستہ دکھا دے، مجھے لیے آسان کر دے کہ میں اس راستے پر آ جاؤں۔ یقین کریں پھر آپ کبھی بھی گناہ گار نہیں ہوں گے۔ یہ میرا سلسلہ امید ہے اس پہ ہمارا کنٹینیو ہے۔ امید ہے بہت اچھا آپ کو لگا ہوگا۔ اپنے کائنڈلی کمنٹ سے ضرور نواز دیا کریں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔